अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। ताज़ा तरीन खबरें ये चल रही हैं मार्केट में कि वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान गुस्से में हैं और पीटीएम को 1 जनवरी को लाहौर में जो पैगाम मिला था या मौलाना फजल रहमान ने जो पैगाम मिलने का इंकशाफ किया है, उससे ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान के साथ या उसकी हुकूमत के साथ जो लोग सेम पेज पे थे वो पेज उल्टा दिया गया है और वही पेज है, वही पैगाम है जिसकी रोशनी में पीटीएम के टूटने के हवाले से जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए और मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक पेज पे आ गए। क्योंकि जो पैगाम मौलाना फजल रहमान को मिला, जिसका मौलाना फजल रहमान ने जिक्र किया लाहौर के इजलास में, वो पैगाम साबिक सदर को पहले मिल चुका था, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सारी जो हिकमत अमली थी वो तब्दील कर दी थी। पैगामात क्या हैं, हुकूमत को गुस्सा क्या है, वजीर आजम क्यों परेशान है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें। अगर कोई नया दोस्त मेरा चैनल देख रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। हम बात ये कर रहे थे कि वजीर आजम और काबीना मेंबरान गुस्सा क्यों है, क्योंकि बकौल उनके कि पीटीएम ख़त्म हो गई है, ज़मीन बोस हो गई है, इख्तलाफात हो गए। अगर ये सारा कुछ हो गया तो 1 जनवरी को लाहौर में पीटीएम के इजलास के फैसले जो हुए हैं उस पर हुकूमत को, वज़ीर आज़म को गुस्सा क्यों है, उसका जायज़ा आप उन वज़रा के बयान से हम लेंगे। कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान ने उस इजलास में ये बताया कि उसको ये पैगाम मिला है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में जो कुछ भी करे, जो कुछ करने का मतलब है कि अगर वजीर आजम के खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, कोई इन हाउस चेंज के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, तो मुक़्तदर कुव्वतें सियासत में उस अमल में कोई मुदाखलत नहीं करेंगी। जब मौलाना फजल रहमान ने ये बात की तो इसी बात की रोशनी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कुछ बातें की और इसी पीटीएम और पीटीएम के जो शुरका थे उसको कहा था कि मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि जो भी फैसले करें सोच समझ कर, ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से करें, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं यही बात इसलिए कर रहा हूं और जेल भरो तहरीक की बात इसलिए कर रहा हूं, बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं। हो सकता है कि इमरान खान रिएक्ट करे, गिरफ्तारियां करे, जेल भरे, लेकिन उसके बावजूद आगे चलकर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होनी है, तो जल्दबाजी न कर। फिर ये फैसला किया गया कि अब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें भी हिस्सा लिया जाएगा। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से दिल्ली दूरस्त, जब टाइम आएगा तो देखेंगे। फिलहाल बाकी चीजें कर लेते हैं और मामलात को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम को और काबीना मेंबरान को इस पे गुस्सा क्यों है पीटीएम पे? अगर बकौल उनके कि पीटीएम टूट फूट का शिकार है और सारी चीजें खत्म हो गई हैं तो फिर उनको खुश होना चाहिए, लेकिन वजीर आजम और काबीना मेंबरान के मुंह पे कोई रौनक नहीं है। इसका अगर हम जायजा लेंगे तो ताज़ा तरीन बयान है शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो सीनियर वाइस चेयरमैन है पीटीआई के। वो कहते हैं कि अपोजिशन का 31 जनवरी तक इस्तीफा देने का जो मुतालबा है उसको तस्लीम नहीं करते। वजीर आजम को कौमी असेंबली में अक्सरियत हासिल है और हम इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे। तो इस हवाले से ज़राए या कुव्वतें या हम, अगर मैं भी इस जगह पे हूं, मेरा सवाल और आम लोगों का सवाल यकीनी तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब से ये होगा कि आप कौन होते हैं कुछ मानने न मानने वाले? क्योंकि क्या आपको मोहम्मद अली दुर्रानी के जो इक़दामात हैं, जो वो सफ़र कर रहा है कोट लखपत जेल से लेके मौलाना फजल रहमान के घर तक, उसके हवाले से कोई अख्तियारात हैं कि वो क्या
پیغامات لے کے جا رہا ہے، وہ کیا پیغامات لے کے آ رہا ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا جو بیان ہے وہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا۔ اگر شام القریشی کو بھی چھوڑیں، وزیر اعظم عمران خان کی بات کریں، جب یہ لاہور میں اجلاس ہو رہا تھا پی ٹی ایم کا، تو اس کا ایک انٹرویو چلا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی ایم یا اپوزیشن اس کے اور فوج کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، اپوزیشن۔ اب وزیر اعظم عمران خان اپنے آپ کو کہیں کہیں فوج سے ملاتے بھی ہیں اور کہیں کہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فوج سے اپنے آپ کو یا اپنی حکومت کو الگ شو کریں۔ یہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ مخالفین ثابت کریں کہ فوج نے کہاں اختیارات سے تجاوز کیا اور حکومت کی پشت پناہی کی۔ تو اس حوالے سے اگر آدمی سوال کرے یا فوری طور پہ یہ چیز ذہن میں آتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ آپ ہی تو کہتے رہے ہیں کہ فوج میرے حکومت کی پشت پہ کھڑی ہے، فوج میرے پشت پہ کھڑی ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں۔ تو اب اپوزیشن کو یہ ثبوت دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صورتحال پہلے تھی پشت پناہی کی، پشت پہ کھڑا ہونے کی، اب یہ صورتحال نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ ہے؟ اور دوسری بات آپ یہ کہتے ہو کہ اگر میرے پاس اختیارات ہوتے یا میرا بس چلتا تو میں کرپٹ سیاستدانوں کو 3 ماہ کے اندر جیل میں بھیج دیتا۔ یہاں آپ اپنی بے بسی کا رونا روتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ کرنا تھا یا جس بیانیے کی بنیاد پہ آپ اقتدار میں آئے تھے، آپ اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ موجودہ حکومت کے اختیارات کے اور ان کی بے بسی کی۔ وہ تو اس کا جو وزیر اعظم کا جو چہیتا وزیر داخلہ ہے شیخ رشید صاحب، وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ محدود ہیں، وہ صرف سویلین جو قیادت ہے یا لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے حد تک ہیں، باقی اختیارات نہیں ہیں۔ آئیے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ ہے، چل رہی ہے، اس کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا اور وہ کینسل تصور کیا جائے گا 16 فروری سے۔ جی شیخ صاحب، ایک تو جو نواز شریف ہے، آپ ان کا پاسپورٹ ہے 16 فروری کو کینسل ہو رہا ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو جنرل مشرف ہیں، اس کو ڈی عدالت نے غدار قرار دیا ہوا ہے، اس کو لانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں بطور وزیر داخلہ، جنرل مشرف کافی بیمار ہے میری اطلاع کے مطابق، اور نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ جو ہے وہ 16 تاریخ کو ختم ہو رہے ہیں اور میرے پاس جو اختیار ہے میں وہی استعمال کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو کلپ آپ نے شیخ رشید کی سنی۔ یہ شیخ رشید 1 جنوری کو کے پی کے گیا تھا، وہاں اس نے پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایز اے وزیر داخلہ اپنے اختیارات اور اپنے دبنگ اعلان یہ کیا تھا کہ وہ 16 فروری سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کو رینیو نہیں کریں گے، وہ پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا۔ تو وہاں صحافی موجود تھے، تو ایز اے صحافی میں کہتا ہوں کہ صحافی کتنے بھی بے بس ہوں ان کو بے بس بنایا جائے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنا جو نشانہ لگاتے ہیں وہ اگلا اس میں چوک جاتا ہے۔ تو شیخ رشید جیسا بندہ بھی اس سوال پہ چوک گیا جب اس سے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے پاسپورٹ کینسل کرنے کی تو بات کر رہے ہو، پرویز مشرف، ڈکٹیٹر پرویز مشرف غداری کیس میں سزا یافتہ ہے اور مفرور ہے، کو پاکستان لانے کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ تو یقین جانیے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، شیخ رشید کی ہوائیں اڑ گئی ہیں۔ وہ بائیں شائیں کرنے لگا اور بائیں شائیں کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اطلاع کے مطابق پرویز مشرف بہت بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آخر میں
اس کو تھوڑی سی عقل آ گئی یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑی سی شرم حیا آ گئی، جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میرے اختیارات یہی ہیں اور میں اپنے اختیارات کی بات کروں۔ جب اختیارات وزیر داخلہ کے یہ ہوں تو وزیر اعظم کے اختیارات بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہوں گے۔ اگر وزیر اعظم کے اختیارات بھی مختلف نہیں ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے مطالبات نہیں مانیں گے، کرسی نہیں چھوڑیں گے؟ حالانکہ لگ یہ رہا ہے کہ جو سیم پیج تھا وہ اب سیم پیج نہیں رہا، اور یا تو وہ پیج الٹا دیا گیا ہے یا پیج وہ الٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کا جو بھی ایک پلان تھا وہ یکسر تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے حکومت شدید غصے میں ہے، کیونکہ حکومت یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ پی ڈی ایم انتہائی اقدامات اٹھائے گی، جس کی وجہ سے مقتدر قوتیں پی ڈی ایم کے خلاف کارروائی کریں گی، یا عمران خان اور موجودہ حکومت کی جو پشت پناہی وہ مزید مضبوط ہوگی، اور ان کے جو پلان ہیں صدارتی نظام کے، سینٹ میں میجارٹی کے ساتھ آنے کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کو اڑا دینے کے، وہ سارے خواب پورے ہوں گے، لیکن وہ تماشا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے حکمران کیمپ میں بے چینی بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ یہ اس کو سیاست کہتے ہیں، جس میں حالات کو، واقعات کو دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور پی ڈی ایم نے شاید یہی کیا، کیونکہ ان کو جو پازیٹو پیغام ملا اب اس کا انتظار رہے گا۔ وہ جو پی ڈی ایم کو جو پازیٹو پیغام ملا اس کے حوالے سے باقی جو اقدامات ہیں اس کا انتظار رہے گا۔ وہ اقدامات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، اور اسی حوالے سے شاید یہ کہا جا رہا ہے یا دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ایک حکمت عملی اس حوالے سے بھی تبدیل کی ہے کہ اس نے حکومت کے اتحادی جماعتوں کو مختلف ایشوز پہ اعتماد لینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس میں سندھ کی کانفرنس جماعتی ہیں، ایم کیو ایم پاکستان ہے، شاید جی ڈی اے کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ اگر یہ صورتحال بن سکتی ہے تو پھر یہ ممکن ہے، تو پھر موجودہ حکومت کا جو غصہ ہے، عمران خان کا جو غصہ ہے، وہ شاید جائز دکھائی دے رہا ہے۔ صورتحال کیا بنتی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔